السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 25واں پارٹ ہے۔ اس حصے میں جنگ احد کے لیے اسلامی لشکر کی روانگی اور اس کی ترتیب کے بارے میں ذکر ہوگا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی غداری اور تمرد کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ قریش کی سیاسی چال بازی پر بھی بات ہوگی۔ میدان جنگ میں بہادر صحابہ کرام کی بہادری کا دلچسپ نقشہ پیش کیا جائے گا۔ رئیس الشہداء، شیر خدا و شیر مصطفیٰ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ بھی سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا غور سے سنیں، اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنے حال کو سنواریں اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ محترم سامعین کرام، اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثبات قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، عوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تا آ کے اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ، نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ نمبر 2 قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 3 قبیلہ خزرج یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیۃ الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ لشکر کا معائنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر،
اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری، یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے ارد گرد گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا تمرد اور غداری۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے تمرد اختیار کیا اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیل اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیل خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے وہ جماعتوں نے قصد کیا جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں، اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا،
چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں اس تمرد اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مادہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قیظی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ دفاعی منصوبہ۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ عنہ کو سپرد کی اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں چڑیاں اچک رہی ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچھ کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ
میمنہ پر حضرت منذر بن عمرو مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جاں بازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین خسارہ پہنچایا جا سکے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز بہادروں کے ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھیں۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور اولو العزمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم بھی تھے، لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ مکی لشکر کی تنظیم۔ مشرکین نے بھی سب بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے۔ میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیعہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصے سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نضر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور
اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ پس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنو عبدالدار کو سخت تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ قریش کی سیاسی چال بازی۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت صفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش آلۂ کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر بن صیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلے اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ جوش و ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تگ و تاز۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم کر اور دف پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جہاں بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی، مار دھاڑ اور تیر افغنی کے لیے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، وَيْهَا بَنِي الدَّارِ وَيْهَا حُمَاةُ الْأَدْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ بِتَارِ، کہ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گے اور قالینیں بچھائیں گے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے۔ جنگ کا پہلا ایندھن۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان
کبش الکتیبہ، لشکر کا میڈھا کہتے تھے، یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی، مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے اور پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ مرکز معرکے کا مرکز ثقل اور علمبرداروں کا صفایا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں زور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم معرکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، ان علی اہل اللواء حقا ان تخضب السعدۃ او تندق۔ پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر آ گئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبد الدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک اور شخص ارطاط بن شرحبیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شریح کے بعد ابو زید بن عمرو بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شرحبیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جن کا نام سواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا، یا اللہ اب تو میں نے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا۔ اس غلام سواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا معرکے کا مرکز ثقل تھا، تو دوسری طرف
میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑے رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے، پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے اور جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے یعنی ابو دجانہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بن عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بن عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے چوموں کی ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کے صفائے میں نمایاں رول ادا کرنے کا علاوہ ان کے بڑے بڑے جابازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صدحیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر انہیں بہادروں کی طرح رو رو کر لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ شیر خدا و شیر مصطفیٰ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش
جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا، میری نگاہیں انہی کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے پہنائی میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزہ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا، نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے، میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں، چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ مسلمانوں کی بالادستی، شر خدا اور شر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر و عمر، علی و زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی پامردی و جاں بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ عورتوں کی آغوش سے تلوار کی دھار پر۔ محترم سامعین کرام، آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہی جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تیر اندازوں کا کارنامہ۔ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ مشرکین کی شکستیں۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جانبازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی قوت طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ اب ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی
کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ و انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کے ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کی شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بن عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگے جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں تھوڑا زیادہ کچھ بھی حائل نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کے پازیب دکھائی پڑ رہے تھے، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد